بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ویور، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ فٹ فار ہوں گے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی اپڈیٹ، سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ آج 28 نومبر سے بدھ تک مملکت کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا ہے کہ تبوک، حدود شمالیہ، جوف، مدینہ منورہ، تبوک، نیوم، شرما، املج اور تیمہ میں بارش کے امکانات ہیں، جبکہ جوف کے ریجن کے بیشتر علاقوں میں بارش کی زد میں ہوں گے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ حائل، مکہ مکرمہ، جدہ، رابغ، طائف، جموم میں بارش کے امکانات ہیں۔ قومی مرکز کے مطابق القصیم ریجن میں مختلف مقامات، شرقیہ اور حفر الباطن میں درمیانے درجے کی بارش متوقع ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ کے جنوبی علاقے، الکنفذہ اور اردیات، اسی ریجن کے بلائی مقامات، مشرقی جیزان، باہر، ریاض ریجن کے شمالی مغربی علاقے مثلاً عفیف، مجمع، زلفی اور غات میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے آثار ہیں۔ قومی مرکز نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ وادیوں اور برساتی نالوں سے دور رہیں۔ موسمی تبدیلیوں کی خبروں پر نظر رکھیں، خصوصاً دفاع مدنی کی ہدایات پر عمل کریں۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے جدہ میں ہونے والی بارش سے متاثرین کے کویف جمع کرانے کے لیے خصوصی ویب سائٹ کا اجرا کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ نقصانات کا اندراج کرانے کے لیے اب محکمے کے دفتر آنے کی ضرورت نہیں۔ بارش سے متاثر ہونے والے شہری اور مقیم غیر ملکی اپنے نقصانات کی تفصیلات، تصاویر، دستاویزات اور تمام متعلقہ اور مطلوبہ اشیاء آن لائن جمع کرا سکتے ہیں۔ محکمے نے کہا ہے کہ شہری و غیر ملکی جن کا بارش میں نقصان ہوا ہے وہ فوری طور پر ویب سائٹ پر اپنا اندراج کرائیں۔ یاد رہے کہ بارش سے متاثرین کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے مختلف سرکاری اداروں کے نمائندوں پر مشتمل مشترکہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی نے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے اور جنوبی جدہ سے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے کیا جا رہا ہے۔ جدہ میں 2 روز قبل ہونے والی طوفانی بارش کے دوران ایک شہری سیلابی ریلے کے درمیان نماز ادا کرنے کی ویڈیو عوامی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیل رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ایک اونچے چبوترے پر نماز ادا کر رہا ہے جس کے ارد گرد سیلابی ریلے کا بہاؤ ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیلابی ریلے کا بہاؤ بہت تیز ہے، ساتھ ہی اس شخص کے ساتھ ایک گاڑی بھی اس چبوترے کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے نماز ادا کرنے والے شخص کے بیٹے رات کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو اس کے ایک پڑوسی نے بنائی ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ہمارے والد کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ بیٹے نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ہم گھر پہ تھے جب باہر سے بارش کے سیلابی ریلے کا گزر ہوا۔ ہماری گاڑی باہر کھڑی تھی، ہم اس کو گھر کے اندر لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ رات نے مزید کہا کہ سیلابی ریلے کا بہاؤ اچانک بڑھ گیا۔ جب میں نے والد کو دیکھا تو میں نے انہیں بچانے کی کوشش کی۔ رات کا کہنا تھا کہ میں والد تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ گاڑی میں میرا بھائی ان کے ساتھ تھا۔ میں اپنے بھائی کو گاڑی سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن والد سیلاب کی شدت کی وجہ سے میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ نماز ادا کرنے والے شخص کے بیٹے نے مزید بتایا کہ والد نے دوسری گاڑی کی مدد سے چبوترے پر چڑھ گئے۔ جب کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے وہیں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آج آپ کے ساتھ جوزات کی جانب سے ایک اچھی اپڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ڈومیسٹک ورکر کے لیے انتہائی خوشی کی خبر ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے کمپنی اور کفیلوں کے ورکر کے لیے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جن کا حروب ہوا ہے وہ نقل کفالہ کروا سکتے ہیں یا اپنے ملک جا سکتے ہیں، لیکن اس میں ڈومیسٹک ورکر کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن آج جوزات کے ٹویٹر پر نئی اپڈیٹ جاری ہوئی ہے، جس کے مطابق گھریلو ورکر، سہ خاص اور عامل منزلی بھی جتنے بھی ڈومیسٹک ورکر ہیں وہ بھی اب نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو حروب زدہ ہیں، یعنی جن پر حروب ہوا ہے، اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جنہوں نے کسی قسم کی کوئی وائلیشن کی ہو، یا وہ لوگ جنہوں نے کفیل پر کیس کیا ہوا ہو یا کفیل نے ان پر کیس کیا ہوا ہو۔ اس کے علاوہ تمام وہ لوگ جن پر حروب ہے وہ نئی جگہ پر نقل کفالہ کروا سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ اگلی خبر ہے جی پاکستانیوں کے لیے۔ وہ لوگ جن کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے یا شناختی کارڈ وغیرہ بنوانا ہو یا کوئی اور ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ کروانا ہو تو اسی ریجن میں پاکستانی سفارتخانہ نجران میں جمعہ 2 دسمبر 2022 کو تشریف لا رہا ہے۔ جمعہ کے دن وہ صبح 8:30 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک
اور جمعہ کی نماز کے بعد 2:30 سے لے کر شام 5 بجے تک، اور ہفتے کے دن 8:30 سے لے کر دوپہر 12 بجے تک الفیصلیہ میں کراؤن ہوٹل میں موجود ہوں گے۔ نادرا کی ٹیم بھی ان کے ساتھ ہی ہوگی، اس لیے تمام دوست احباب جن کا کوئی بھی کام ہے۔ لاسٹ میں خبر شامل کرتے ہیں جی آج کے ریال ریٹ کی، اور دیکھتے ہیں کون سا بینک کس ملک کے لیے کتنا ریٹ دے رہا ہے۔ پاکستان فوری بینک الجزیرہ 58 روپے 30 پیسے فیس 10 ریال، ایس ٹی سی پے 58 روپے 80 پیسے فیس 17-25 ریال، تحویل الراجح بینک 58 روپے 90 پیسے فیس 10 ریال، ویسٹرن یونین 59 روپے 00 پیسے فیس 23 ریال، منی گرام 58 روپے 95 پیسے فیس 23 ریال، ٹیلی منی ANB 58 روپے 80 پیسے فیس 15 ریال، انڈیا فوری بینک الجزیرہ 21 روپے 18 پیسے فیس 10 ریال، ایس ٹی سی پے 21 روپے 30 پیسے فیس 17-25 ریال، تحویل الراجح بینک 21 روپے 20 پیسے فیس 20 ریال، ویسٹرن یونین ارسال 21 روپے 37 پیسے فیس 17-25 ریال، منی گرام 21 روپے 30 پیسے فیس 23 ریال، انجاز بینک البلاد 21 روپے 28 پیسے فیس 15 ریال، بنگلہ دیش فوری بینک الجزیرہ 28.08 فیس 10 ریال، ایس ٹی سی پے 28.07 فیس 17-25 ریال، تحویل الراجح بینک 28.10 فیس 17-25 ریال، ویسٹرن یونین ارسال 28.20 فیس 17-25 ریال، منی گرام 28.16 فیس 18.50 ریال، انجاز بینک البلاد 28 روپے 15 فیس 15